نبینا شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد اللہم صلی و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد قال اللہ تعالی حق سبحانہ فی کتاب المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ آپ تھوڑے نہیں کافی صاحبان ہیں، عبادت میں اضافہ کر لیں صلوات بلند آواز سے۔ اس جلیلۃ القدر ذکر میں آپ جتنے خواتین و حضرات تشریف فرما ہے، اللہ ہم سب کی حاضری عبادت میں شمار فرما۔ مومنین جب صف عزا پہ بیٹھتے ہیں یا مجلس عزا میں تشریف رکھتے ہیں تو کسی نہ کسی ذہن میں کوئی نہ کوئی دعا یقیناً ہوتی ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں عالم محمد سے بڑا واسطہ بھی کوئی نہیں اور وسیلہ بھی کوئی نہیں۔ آل نبی کا صدقہ آپ خواتین و حضرات کی اللہ ذہنی اور قلبی دعائیں قبول فرما لیں۔ آج کی مجلس عزا کے بانیان کے اور آپ سب عزاداروں کے اللہ رزق میں برکت عطا فرمائے، ہماری سرحدوں کی اللہ حفاظت فرمائے، اور سب سے بڑی دعا کیجیے ولی الامر ولی العصر امام زمن کے ظہور میں میرا مالک تاجیل فرمائے۔ اگر زحمت نہیں سمجھ رہے تو ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند صلوات سارے صاحبان۔ یہ دعا کا حکم ہے۔ ایک بچہ پردیس میں پریشانیوں میں ہے، آل نبی کی مسافرت کا صدقہ مالک اس بچے کی پریشانیاں آسانیوں میں بدل دے۔ جب دعا کی جاتی ہے تو آمین کہا کرو، کیونکہ معصوم کا فرمان ہے کہ دعا مانگنے والے کی دعا نہ بھی سنی جائے اللہ کسی نہ کسی کی آمین سن لیتا ہے۔ مالک اس بچے کی مصیبتیں پریشانیاں آل نبی کا صدقہ دور فرما لے۔ اجازت ہے میں تھوڑی بات کروں؟ صاحبان محترم، محرم اور سفر کے یہ مہینے، میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ محرم اور سفر کے یہ مہینے ہمیں اس قربانی کی یاد دلاتے ہیں۔ میں مصائب کا فقرہ نہیں کہہ رہا، فضائل کے انگ میں بات کر رہا ہوں، اور یہ لفظ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ محرم اور سفر کے یہ مہینے اس قربانی کی یاد دلاتے ہیں جس میں حسین نے اپنا سب کچھ دے کے اللہ کا سب کچھ بچا لیا۔ مہربانی سے مہربانی سر، مہربانی بھٹی سر۔
اس قربانی کی وجہ سے، یعنی قربانی کربلا کی وجہ سے دین بچا، قربانی کربلا کی وجہ سے اسلام بچا، قربانی کربلا کی وجہ سے قرآن بچا۔ پتہ نہیں آپ ذہنی طور پہ میرے قریب رہتے ہیں یا نہیں، قربانی کربلا کی وجہ سے وہ بچا۔ آپ جئیں، آپ جئیں، آپ زندہ و سلامت ہیں۔ مہربانی سر، مہربانی سر، بہت شکریہ یا رسول اللہ۔ سارے جواب دیا کریں، جواب دیا کریں، متوجہ ہیں سرکار؟ تیرے نبی کے بیٹے کی اس قربانی کی وجہ سے دین، اسلام، قرآن، شریعت، توحید، نبوت، مسلمانوں اتنی عزتوں والی قربانی شیعوں کو دے کے تم نے اپنے پاس رکھا ہی کیا ہے؟ کیا کہنے، کیا کہنے؟ آپ جئیں۔ میں ہمیشہ گزارشات کرتا ہوں اور آج بھی میں اپنے مسلمان بھائیوں سے کہہ رہا ہوں کہ یا تو آپ قربانیوں کی یاد مناتے ہی نہ ہوتے، پھر تو کربلا کی بات بھی نہ کرتے۔ لہٰذا میری مسلمانوں سے، دوستوں سے اپیل ہے، ہم آپ کے چھوٹے بھائی ہیں، ضد دین نہیں، یہ دروازے بارگاہ کے کھلے ہوئے ہیں۔ تیرے نبی کے بیٹوں کے ذکر کی محفل ہو رہی ہے، ٹاؤن شپ کے سارے بلاک مسلمانوں کے ہیں، آپ کو کسی سے اجازت لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ تشریف لائیں۔ کیونکہ میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ محرم سے پہلے جو ابراہیم کے بیٹے والی قربانی تھی اس میں تو آپ مکمل جذبات کے ساتھ شمولیت کیے ہوئے تھے، بلکہ بیسیکلی میرا تعلق ایک دیہات سے ہے۔ خیر ٹاؤن شپ میں بیٹھنے والوں میں سے تو کوئی بھی نہیں مانے گا کہ ہم بھی دیہات سے ہیں، لیکن بہرحال میں اپنی ذات کی بات کر سکتا ہوں۔ پنڈ کا جو مزاج ہوتا ہے نا، اگر آپ سمجھے تو ماشاءاللہ کر دینا۔ پنڈ کا یہ مزاج ہے کہ برادریوں میں خوشیوں غمیوں میں ناراضگیاں ہو جاتی ہیں۔ کچھ بندے تو موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ کسی گھر کوئی فنکشن ہو تو میں ناراض ہو جاؤں، وہ ولیمے پہ بھی نہیں جاتے۔ گھر والے چاہتے ہیں کہ ملا جائے، وہ پھر ولیمے کی روٹی بھجوا دیتے ہیں، بندے اس روٹی کو بھی واپس کر دیتے ہیں۔ میں نے ایک فقرہ کہنا ہے بھٹی صاحب، جو بندے، شاہ جی یاد رکھیں، جو بندے برادری کے بچے کے ولیمے کا کھانا واپس کر دیتے ہیں، اسی برادری کا وہی گھر اگر قربانی کا گوشت بھیجے وہ واپس نہیں کرتے۔ نہیں نہیں نہیں، آپ نے دھیان نہیں دیا، آپ نے میری بات پہ توجہ نہیں کی۔ مہربانی جواب دیں گے نعرے کا سارے بھائی؟ یا اہلیہ؟ ہاں ہاں، میں نے جو موجود، میں جو محسوس کرتا ہوں میں وہی اظہار کرتا ہوں۔ میں بالکل معاشرے کی زندہ باتیں کرنے کا عادی ہوں۔ وہ قربانی کا گوشت کیوں واپس نہیں کرتے؟ کہتے ہیں جی حضرت ابراہیم کے بیٹے جناب اسماعیل کی قربانی اس کی یاد ہے، لہذا یہ گوشت جو ہے نا یہ قربانی کی یاد ہے، تیرے بھی صدقے جاؤں۔ وہ ابراہیم کے بیٹے کی قربانی میں سارے اکٹھے ہو جاتے ہو، حالانکہ کلمہ تم نے ابراہیم کا نہیں پڑھا۔ کیا کہنے، کیا کہنے؟ مہربانی سر، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ کلمہ کسی نے بھی ابراہیم کا نہیں پڑھا،
ذی الحج ابراہیم کے بیٹے کا تھا، محرم محمد کے بیٹے کا ہے۔ اس ذکر میں آؤ، اس یاد میں آؤ۔ اگر آپ اجازت دیں میں تھوڑی تفصیل میں بات سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کا یقیناً بڑا مقام ہے، لیکن مسلمانوں تم نے قیامت کے دن ابراہیم کے متھے نہیں لگنا، سامنا تو محمد کا کرنے، اور اس کے بیٹے کے ذکر کی محفل میں آپ آنے کی بجائے گلی بدل جاتے۔ تشریف لاؤ۔ ابراہیم، میں زحمت تو ہوگی لیکن امید ہے کہ آپ میرے ساتھ رہیں گے۔ 1,24,000 نبی ہیں، آپ چپ بھی رہیں پھر بھی تعداد میں ٹھیک بتا رہا ہوں۔ نبی کتنے ہیں بیٹا؟ 1,24,000۔ ابراہیم 1,24,000 نبیوں میں بھی ہے۔ سن رہے ہیں آپ؟ پھر اللہ نے 1,24,000 نبیوں میں سے 313 رسولوں کو چن لیا۔ ابراہیم 313 رسولوں میں بھی ہے، پھر 300، میں کلہ ہی سواد لے رہے ہیں، پھر 313 رسولوں میں سے اللہ نے 5 پیغمبروں کو چن لیا۔ تو اللہ میاں سے بحث شروع کر دے کہ یا اللہ 5 ہی کیوں چنتا ہے؟ کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے؟ مہربانی میرا بھائی، بہت شکریہ گیلانی صاحب، مہربانی صاحب۔ 5 سے پنجتن یاد آتے ہیں۔ میرے استاد محترم مبلغ اعظم علامہ اسماعیل مرحوم، میں ان کا سب سے جونیئر شاگرد ہوں، حالانکہ اب میں کئی سینئر شاگردوں کا استاد ہوں، لیکن پھر بھی میں استاد مرحوم کا نام لے کے، کیونکہ اس میں ایصال ثواب ہے، یہ جگہ بڑی اہم ہے، یہاں نام کا آ جانا بہت بڑی ایصال ثواب کی منزل ہے۔ مبلغ اعظم قبلہ مطلب کیا اسے کہتے ہیں؟ جیسے ایک بندے کی زیر، چلو اس طرح بات کر لیتے ہیں، دیوبند کے فارغ التحصیل تھے۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہمارا مرکز یا مدینے میں ہے یا نجف میں ہے۔ بندے اپنا مرکز بتاتے ہیں، ملک کا نام نہیں بتاتے۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، مہربانی سر، جواب دیجئے گا۔ میں نے ہر بات کی وضاحت نہیں کرنی، ماڑی چنگی ہمت آپ بھی کرتے رہا کریں۔ بندے آج اپنا مرکز تو بتاتے ہیں، دیوبند ہمارا مرکز ہے، وہ ملک دا نا کوئی نہیں، بتاؤ نا، لیکن نہیں بتاتے۔ مبلغ اعظم قبلہ فاضل دیوبند تھے، ان کے والد میاں سلطان علی ان کا نام تھا، وہ بھی فاضل دیوبند تھے۔ ایک جٹ، دوسرا دیوبندی، تیسرا مولوی۔ وہ بڑا اکھڑ مزاج مولوی تھا، مولوی اسماعیل، دیوبندیوں کی جند جان تھا، لیکن حق زہرا نے مولوی اسماعیل کو شیعہ کر دیا۔ کیا کہنے؟ ہاں، مجھے یاد ہے گیلانی صاحب آپ کو، کیونکہ
کیا اسے کہتے ہیں، آپ آداب سخن سمجھتے ہیں، مبلغ اعظم قبلہ کے چہلم پہ، مولانا اسماعیل کے چہلم پہ قبلہ 40 سال دیوبندیوں میں رہے، پھر شیعہ ہوئے، پھر پنڈا دے پنڈ شیعہ کر لیں۔ مولانا اسماعیل کے چہلم کے موقع پر ایک شاعر نے ایک نظم پڑھی، نظم پوری تو مجھے یاد نہیں رہ گئی، 2 مصرے ذہن میں ہیں۔ اس نے مولانا اسماعیل کی قبر کی طرف اشارہ کر کے کہا، مقدر مثل ہر تجھ کو کہاں سے کھینچ کر لایا۔ اوئے ہوئے ہوئے جی بسم اللہ قبلہ، بسم اللہ حضور، متوجہ ہے کا؟ ہاں ذرا زحمت فرمائیں، ذرا تکلیف، تھوڑی زحمت فرمائیں۔ مبلغ اعظم کی قبر کی طرف اشارہ کر کے اس شاعر نے لکھنے والی انتہا کر دی۔ اس نے کہا قبر مبلغ اعظم کو اشارہ کر کے کہتے ہیں، مقدر مثل ہر تجھ کو کہاں سے کھینچ کر لایا، پلا کس قوم میں اور پھل کس قوم نے کھایا۔ کیا کہنے، مہربانی سے تو بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ تو میرے پانچ پنجتن ذہن میں آ رہے ہیں۔ بے شک بے شک بے شک، یہ حقیقت ہے۔ مبلغ اعظم پہ بی بی کا پھر شیعہ ہونے کے بعد وکھرا ہی کرم تھا، اور خدا میرا جانتا ہے یوں محسوس ہوتا تھا، مولوی اسماعیل اتنی جلدی اعتراض کا جواب دیتے تھے، یوں لگتا تھا کہ جیسے بہلول کی بچی ہوئی خیرات بی بی نے مولوی اسماعیل کو دے دی۔ میں ایک لفظ کہہ رہا ہوں، میں نے ایک لفظ کہا ہے کہ حضرت بہلول کی بچی ہوئی خیرات۔ حضرت بہلول پہ مالکوں کا اتنا کرم تھا کہ وہ کسی کے اعتراض کا جواب جب دے دیتے، دوسرے بندے کو سمجھ نہیں آتی تھی اب میں نے کیا کرنا ہے۔ حقیقت ہے، آپ کے ذہن میں ہوگا، آپ کے اذہان عالیہ میں ہوگا کہ حضرت بہلول سے ایک درباری مولوی نے کہا، بہلول جنہیں تو نہیں مانتا ان کے بارے میں رسول اللہ کی حدیث ہے کہ جب قیامت کے دن اعمال تولے جائیں گے، دنیا جہاں کے عمل ترازو کے ایک پلڑے میں ہوں گے، اور وہ بزرگ ہیں، ان بزرگوں کے عمل ترازو کے دوسرے پلڑے میں ہوں گے، اور جب ترازو کو تولا جائے گا تو دنیا جہاں کے عملوں والا پلڑا ہلکا ہو جائے گا، اٹھ جائے گا، لیکن وہ جو بزرگوں کے عمل ہوں گے نا، وہ پلڑا اتنا وزنی ہوگا کہ وہ اپنی جگہ سے حرکت ہی نہیں کرے گا۔ بہلول نے ساری گل سن کے جواب میں ایک ہی فقرہ کہا، جی حدیث صحیح ہے تے ترازو صحیح نہیں۔ کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے۔ مہربانی سر، مہربانی سر، آپ جیئے، یہ مہربانی سے، یہ بہلول جیسا کرم علماء کی زندگی ہم نے دیکھی ہے، یہ بہلول جیسا کرم شیعہ مناظر ہمارے استاد محترم مبلغ اعظم میں بدرجہ اتم یہ چیز پائی جاتی تھی۔ ایک مولوی نے مناظرے میں کہا عروج پہ، اب تو خیر بچوں کو کیا پتا مناظرہ کس بلا کا نام ہے، یہ اس زمانے کی بات ہے جب کلاشن کوف نہیں تھی، جب برداشت ہوتی تھی، اب تو برداشت ہی نہیں بندے کرتے۔ مبلغ اعظم قبلہ سے ان کے دیوبندی ایک مولوی نے کہا، مولوی اسماعیل اور جب تو مذہب ہی بدلنا سی تو کسی وال مذہب جان دو۔ قبلہ نے کہا شیعوں کو کیا ہے؟ کہنے لگا جنہیں نچن گانا والے سارے شیعہ۔ مولوی اسماعیل صاحب دیر نہیں کرتے تھے، کہنے لگے میں نے کہ گانے والے سے پوچھا اور تم زیادہ شیعہ کیوں ہوتے ہو؟ اس نے کہا مولوی جی خود تے گناہگار ہاں تے جے مرشد بھی کو اپنے جی آئی لب لے کون سمجھے گا، کون سمجھے؟ یہ باتیں مبلغ اعظم میں تھی۔ مہربانی جیو، آپ جیے، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔
اور ایک میری طرف دیکھے، او میری جان، اب میری جند جان، آپ کا شکریہ، لیکن دیکھیں میری طرف، بزرگ ہیں وہ بیٹھ جاتے ہیں، آپ میری طرف دیکھیں۔ ان مناظر میں ان مولانا نے دوسری بات پتہ ہے کیا کہی؟ دوسری بات کیا تھا مولوی اسماعیل، کوئی ادھا ملک شیعہ کر لے، آپ ان کی فتوحات شیعہ اگر کہیں سے مل جائے تو پڑھیں، کتنے بڑے بڑے مناظر ہیں۔ مبلغ اعظم نے قصبے آندے قصبے شیعہ ہونے کا اعلان کر، اور اس مولوی نے پتہ کیا کہا؟ پنجابی میں کیا تھا مولوی اسماعیل، کوئی ادھا ملک شیعہ کر لے، تیرا پیو نہ تیرے تو شیعہ ہویا۔ مبلغ اعظم دیر نہیں کرتے تھے، مبلغ اعظم مسکرا کے فرماتے ہیں پیواں نو چھڈو، پیو تے وڈیاں وڈیاں تے نہیں سن ہوئے۔ کون سمجھے گا، کون سمجھے گا؟ مہربانی سر، آپ جیئے، بہت شکریہ یا علی۔ آپ جب آپ سارے اجازت ہے جو میں بات کر رہا، تو مبلغ اعظم کیوں یاد آئے مجھے، کیوں یاد آئے؟ جب 5 کو پیغمبروں کو اللہ نے چنا تو 5 سے ذہن میں پنجتن آ جاتے، آپ کے اذہان میں بھی یہی آئے؟ گیلانی صاحب بہت شکریہ۔ ایک مناظرہ میں ایک مولوی نے پنجتن کی بات کی، لیکن اوئے ہوئے ہوئے اخیر کر دی۔ پتہ کیا کہتے ہیں مولوی اسماعیل؟ اپنی قوم شیعہ کو منع کرو، یہ پنجتن پاک نہ کہا کریں۔ قبلہ نے کہا کیوں، خیر ہے؟ کہنے لگا نبی پاک کی توہین ہوتی ہے، نبی کی، پنجتن پاک کہنے سے نبی کی۔ اے علامہ صاحب نو مینو میری گل سنن دیو، آج میں کرسی دیتا ہوں، آپ تشریف لے۔ اچھا بسم اللہ، اجازت ہے سرکار، میں بات کر سکتا ہوں؟ اس مولوی نے کیا کہا؟ یہ شیعوں کو منع کرو پنجتن پاک نہ کہیں، نبی کی توہین ہے۔ جیسے آپ چپ ہیں، مولوی صاحب بھی چپ ہو گئے۔ کہنے لگا مولوی پنجتن کہنے سے نبی کی توہین کیسے؟ کہنے لگا بندے کے ذہن میں آ سکتے کہ سرکار سے 6واں بندہ پاک ہی نہیں ہو سکا۔ ہوئے ہوئے ہوئے، ہاں بھائی، اعتراض تو اس نے کر دیا، اعتراض کرنے والی اس نے اخیر کر دی۔ اس نے کہا پنجتن پاک شیعہ کہتے ہیں تو بندے کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ حضور سے ساری زندگی میں 6واں بندہ، 6واں سمجھتے ہو؟ 6ٹا بندہ، جیسے میں یورپین بندوں میں بات کروں، سن لیا کرو، یہ پنجابی مکس کر کے میں آسان کرتا ہوں، جو کبھی کبھی بھی مجلس میں آئے اسے بھی پٹھ صدقی سمجھ آ جائے۔ وہ کہتا ہے پنجتن پاک نہ کہا کرو، ذہن میں آ سکتا ہے کہ ساری زندگی حضور سے 5 ہی پاک ہوئے، 6ٹا بندہ پاک ہی نہیں ہوا۔ مبلغ اعظم دیر کب کرتے تھے؟ کہنے لگے مولانا پھر تو حق 4 یار کا نعرہ بھی غلط ہو جائے گا۔ کیا کہنے، کیا کہنے، کیا کہنے، آپ جیے، بہت شکریہ۔ قبلہ نے کیا کہا؟ مولانا پھر تو حق 4 یار کا نعرہ غلط ہو جائے گا۔ اس مولوی کا پتہ رویہ کیا تھا؟ توبہ 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 توبہ، اور اسماعیل حق 4 یار کا نعرہ غلط قیامت تک نہیں ہو سکتا۔ قبلہ نے کہا کیوں نہیں ہو سکتا؟ اور وی یار تو ہم بنا لیتے ہیں۔ کیا کہنے، ذرا زحمت فرما بیٹا۔ مولانا نے کہا 20 یار تو ہم بد خلقے بندے بنا لیتے ہیں، اور خلق عظیم کا مالک نبی، اور پوری زندگی میں صرف 4 یار بنا سکتے۔ مولوی کہتے ہیں نہیں، تم شیعہ سمجھتے نہیں ہو، تمہیں حقیقت کے قریب آنے کی توفیق ہی نہیں ہے۔ یار اور بھی بڑے تھے، لیکن جیسے یہ 4 یار تھے نا، ویسا کوئی یار نہیں تھا۔ مولوی اسماعیل نے کہا پاک اور بھی بڑے تھے، جیسے پنجتن پاک تھے ویسا کوئی پاک نہیں تھا۔ مہربانی سر، مہربانی سر، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔
متوجہ تو ہیں جی آپ صاحبہ؟ تو اللہ نے 313 میں سے 1,24,000 سے 313 چنے، 313 میں سے 5 اول العزم پیغمبر چنا، اور پھر 5 میں سے 1 سردار چنا۔ اے اللہ پیغمبروں کو بھی بغیر سردار کے نہیں رہنے دیتا۔ ہمارے ملک کے جو قوانین ہیں نا جی، یہ دنیا داری کے قوانین ہیں۔ یہاں ایک وقت میں سیاسی لوگ ایک ہی سیٹ رکھ سکتے ہیں۔ میں نے کئی بندوں کو ضلع کی چیئرمینی لینے کے لیے ایم این اے کی سیٹ سے استعفے دیتے دیکھے۔ وہ کہتے ہیں ایم این اے بن کے کیا کرنا ہے، ضلع کی چیئرمینی بہتر۔ تو دنیا داری میں مولانا بندہ ایک ہی سیٹ رکھتا ہے۔ ابراہیم کے گھر میں 3 سیٹیں ہیں، نبی بھی ہے، رسول بھی ہے، پیغمبر بھی ہے۔ نبی ہونا کوئی معمولی منصب نہیں ہے، رسول ہونا بھی معمولی منصب نہیں ہے، پیغمبر ہونا بھی معمولی منصب نہیں ہے۔ میں پھر سمجھا دیتا ہوں، جو بھائی متوجہ نہیں تھے، نبوت ابراہیم کے گھر میں ہے بیٹا، رسالت بھی ابراہیم کے گھر میں ہے، پیغمبری بھی ابراہیم کے گھر میں ہے۔ اتنی سیٹیں رکھنے کے بعد پھر کہہ رہا تھا پلیز امام بنا دے۔ اللہ کرے آپ دھیان دے جائیں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ میری جان۔ اتنے منصب گھر میں موجود ہیں اور پھر بھی کہہ رہے ہیں امام بنا دو۔ خدا فرماتا ہے ابراہیم نبوت بغیر امتحان کے میں دے دیتا ہوں۔ آپ کے کیا کہنے ہیں، باریکی آپ کمال سمجھتے ہیں۔ رسالت بغیر امتحان ہم دے دیتے ہیں، پیغمبری تک ہم بغیر امتحان کے دے دیتے ہیں، لیکن امامت کے لیے ابراہیم امتحان دینا پڑے گا۔ مسلمانوں معیار امامت پہچانو۔ میں کوئی افسانہ کہانی نہیں پڑھ رہا۔ ابراہیم نے امتحان دینے کے لیے ہاں کر دی، میرا اللہ میں امتحان دوں گا۔ ٹاؤن شپ میں بڑا نفیس مجمع ہوتا ہے، اور مجمع میں کچھ ایسے چہرے تشریف فرما ہوتے ہیں جن کا چہرہ دیکھنے کے بعد ٹائم دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ذرا فریش ہو جاؤ یار، بات میں ذرا گہری چھیڑ بیٹھو۔ اب اللہ کر یا علی مہربانی جی، اللہ کرے اس پہلو پہ آپ میرے ساتھ آ جائیں۔ امامت کے لیے امتحان دینا پڑے گا۔ جب ابراہیم علیہ السلام امامت کی تیاریوں میں تھے نا، تو ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ کہتی ہے نبی بھی ہو، رسول بھی ہو، پیغمبر بھی ہو، امامت لے کے کیا کرو گے؟ ابراہیم نے کہا تو دعا مانگ میرے پیپر صحیح ہو جائیں، پھر میری مرضی سورج نکلنے دوں یا نہ۔ ہائے 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 ہائے، آپ جیئیں مہربانی سر، بہت شکریہ۔ اب اٹھائیے قرآن، ابراہیم کے بارے میں خدا کیا کہہ رہے ہیں، خدا کس سے کہہ رہے ہیں، قرآن کس پہ اترا؟ تمہارے نبی پہ۔ ابراہیم کی بات آئی تو اللہ نے حضور سے کہا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ
بے کلمات. اللہ حضور سے کہتا محمد وہ وقت یاد کرو نا جب ہم نے ابراہیم کا امتحان لیا. وہ صدیاں پہلے، ہزاروں سال پہلے ابراہیم دنیا میں آ کے چلا گیا. اللہ محمد سے کہہ رہے وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم کو آزمایا تھا. تجھے اندازہ ہی نہیں ہے پرانی باتیں ان سے کی جاتی ہیں جن کی ملاقاتیں پرانی ہوتی ہیں. تم نے حضور کا کلمہ رواج سمجھ کے پڑھا ہے؟ تم نے نبی کا کلمہ فیشن سمجھ کے پڑھا ہے کہ جی حضور کے خاندان میں کوئی بھی مسلمان نہیں تھا معاذ اللہ، جو تم نے اسلامک ہسٹری میں لکھ دیا؟ نہ ماں مسلمان تھی، نہ باپ مسلمان تھا، نہ دادا مسلمان تھا، نہ چاچا. چاچے پہ ذرا زیادہ زور دیتے. حضور کے خاندان میں اسلام نہیں تھا، بس اللہ کا کرم ہو گیا اور اللہ نے ہمارے حضور کو 40 سال کے بعد نبی بنا دیا. اس میں حضور کی عزت کیا ہے؟ 40 سال کے بعد تو سارے ٹھیک ہو جاتے ہیں. ہوں بھی میں ہی سواد لواں یار. اور 40 سال کے بعد کیمرے موجود ہیں، میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا. آپ مجلس میں بیٹھے بیٹھے اپنے چاچے تائے کے بیٹے ذہن میں لاؤ، اپنے کزنوں کو ذہن میں لاؤ، اپنے دوستوں کو ذہن میں لاؤ کہ جب وہ 25-28 سال کے تھے ان کا مزاج اور تھا، جب وہ 38-40 سال کے ہو گئے ان کا مزاج یکسر بدل گیا. یہی میرا کہنے کا مطلب ہے. میں نے کچھ اور تو نہیں کہا. دو سال مشکل ترین حالات میں ہمیں خطابت کرنا پڑ رہی ہے، لہذا مجھے تھوڑا بائی پاس سے گزرنے دیا کریں. بہت شکریہ آپ کی دعاؤں سے 2 سال بعد لاہور کھلا ہے. چاند محرم کا چڑھتا تھا ریاض رضوی بین. اس دفعہ کو معجزہ ہوا، مولا نے کچھ سیدوں کی ڈیوٹی لگا دی اور سائیوں نے مہربانی کر دی. لہذا میرا بھی حق ہے کہ میں بھی باروں بار ہی لنگا. پریشان تو نہیں ہیں آپ؟ بہت شکریہ، آپ جیئیں. میں جو بات کرنے لگوں، خدا فرماتا ہے واعظ ابتلا. حبیب قرآن میں واعظ جہاں بھی آ جائے اس کا ترجمہ ہی یہ ہے حبیب وہ وقت یاد کرو. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. حبیب وہ وقت یاد ہے جب ہم نے نبیوں سے تیری نبوت کا وعدہ لیا تھا. تو قرآن میں جہاں جہاں واعظ آ جائے اس کا ترجمہ یہی ہوتا ہے حبیب وہ وقت یاد کرو جب ہم نے ابراہیم کا امتحان لی. خیر دیر زیادہ نہ ہو جائے، آگے بھی میں نے جانا ہے. چند مہینوں کا بیٹا اسماعیل، پردہ دار بیوی حضرت ہاجرہ کو صحرا میں، تپتے ہوئے صحرا میں اکیلا چھوڑ کے، جہاں اسماعیل نے ایڑیاں رگڑی تھیں، ریتلے صحرا سے پانی نکلا تھا جسے آب زمزم کہتے ہو. میں بات جاری رکھوں گا جہاں تک آواز جا رہی ہے. جسے آب، بول پڑھو یار، آب زمزم. اسماعیل نے ایڑیاں رگڑی صفا مروہ کے درمیان، وہاں سے پانی نکلا. زحمت فرمائے، کوئی بات نہیں، میری طرف دیکھ. پانی نکلا سید. اس پانی کو پرندوں نے دیکھا. پیاسے پرندے پانی والی جگہ پہ اترنے لگے. پرندوں کو اترتے عربوں کے جاتے ہوئے قافلوں نے دیکھا. قافلے پانی کو دیکھ کے وہاں ٹھہرنے لگ گئے. قافلے ٹھہرتے ٹھہرتے وہاں آبادی ہونے لگی.
ایک صحرا تھا، ویرانہ تھا، مکہ بعد میں مکہ بنا۔ جب ابراہیم نے اپنے معصوم بیٹے کو اور معصوم بیٹے کی ماں بی بی ہاجرہ کو ابراہیم اکیلا چھوڑ کے شام کی طرف پلٹ گئے تھے، وہ اینے چھوڑ کے نہیں گئے تھے، وچھوڑے کا پرچہ تھا جو امامت کے لیے حل کر رہا تھا۔ مشکل بات ہے، مشکل بات ہے، اللہ جانے کون سمجھتا ہے یا کون نہیں۔ یہ جو کچھ ابراہیم کر رہا تھا، یہ امتحان ابراہیم حل کر رہے تھے، ابراہیم امتحان دیتا رہا۔ اللہ نے امامت نہیں دی، چھوٹے چھوٹے پرچے امامت کے ابراہیم پیپر حل کرتا رہا۔ خدا قرآن میں کہہ رہا فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم پاس ہو گیا۔ ابراہیم نے وہ جو کچھ ہم نے کہا ابراہیم نے کر دیا، لیکن امامت اسماعیل کو صحرا میں اکیلا چھوڑنے پہ نہیں ملی۔ امامت کب ملی؟ جب ابراہیم نے بیٹے کے گلے پہ چھری چلا دی۔ تو امامت ایک ایسی سیٹ ہے جو بیٹے دینے سے ملتی ہے، رشتے دینے سے نہیں ملتی۔ آپ جیئے، آپ جیئے، آپ جیئے، مہربانی سر، مہربانی سر۔ متوجہ ہے سرکارہ؟ تو ابراہیم کے بیٹے والی قربانی میں تو مسلمانوں آپ سارے بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں، اور رسول اللہ کے بیٹے کی قربانی کے دنوں میں جناب بالکل بیگانہ بن کے گلی سے گزر جاتے ہیں۔ اس میں تشریف لایا کرو، چلو سارے نہ آؤ، جن کے ابھی نکاح نہیں ہوئے انہیں ہی آنے دو۔ آپ نے تو ہر کسی کو خوف زدہ کر رکھا، لیکن اس کے بعد پتہ کیا کہتے ہیں کہ جی آپ شیعہ ذاکر، شیعہ خطیب، شیعہ علماء بات ایسی کرتے ہیں کہ ہمارا تو ذہن ہی تسلیم نہیں کرتا۔ ایک صاحب کہنے لگے جی آپ اکثر شیعہ دوستوں کو ہم نے کہتے سنا کہ حسین رسول کا بیٹا ہے۔ جی وہ تو بیٹی کا بیٹا ہے، آپ بیٹا کہتے ہیں، وہ بیٹا کیسے ہے؟ پریشان تو نہیں ہو گیا؟ مجھے تھوڑا موقع دے۔ حضرت نوح علیہ السلام، یہ 5 پیغمبروں میں حضرت نوح کا نام بھی ہے۔ جیسے آج میں نے مجلس میں بات کی ہے نا، تو ہمارے جو طلباء و طالبات مجلس میں ہوتے ہیں ان کے ذہن میں بات بیٹھ جائے گی کہ اولو العزم پیغمبر 5 ہیں، ان میں سب سے پہلا نوح ہے، پھر ابراہیم ہے، پھر موسیٰ ہیں، پھر عیسیٰ ہیں، اور پھر نبیوں کا سردار۔ یہ 5 پیغمبر ہمارے بچے مجلس میں سن لیتے ہیں تو ان کے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے۔ جب اسلامیات کا پروفیسر کو بات کر رہا ہوں نا، اور ہمارا بچہ درمیان سے بول کے یہ سارے نام سناتے، پھر پروفیسر ایک دوسرے سے کہتے ہیں شیعہ بچوں کو اسپیشل ٹریننگ دیتے ہیں، اور کوئی ٹریننگ نہیں ہے یار۔ آپ بھی اپنے بچوں کو اجازت دے دیں۔ ہاں میں نے ابھی کہا ہے کہ جن کے نکاح نہیں ہوئے انہیں کیا پرابلم ہے۔ میرے ذہن میں ایک بات ہے، شاید آپ سے پہلے میں نے کی، سیال کوٹ میں ایک مولوی صاحب کا اپنی بیوی سے جھگڑا ہو گیا۔ بیوی نے کہا میں نے طلاق دے دے۔ بیویوں کے حقوق پاکستان میں شروع سے تھوڑی ہیں، یہ تو ماڑے چنگے حقوق پرویز مشرف نے دیے تھے، اور پرویز مشرف کی دیکھا دیکھی پھر ہمارے موجودہ وزیر اعظم سابقہ وزیر اعلیٰ جناب شہباز شریف صاحب نے تو پنجاب میں حقوق بیویوں کو دینے والی اخیر کر دی۔ انہوں نے پنجاب اسمبلی سے اپنی وزارت اعلیٰ کے دور میں یہ قانون پاس کروا لیا، قرارداد پاس کروا لی کہ شوہر اپنی بیوی سے یہ بھی نہیں پوچھ سکے گا کہ آج ہانڈی چ آلو کچے کیوں نے۔ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کی جان کھائے گا، بیوی کو حق ہے وہ 15 پہ، پھر پولیس پوچھے گی آلو کچے حسن کے نہیں۔
تو یہ حقوق میری خواتین ماؤں بہنوں کو اس ملک میں ماڑے چنگے پرویز مشرف دور میں ملے ہیں. لیکن وہ جو بات میں کر رہا ہوں نا مولوی صاحب کی بیوی والی, یہ مشرف دور سے پہلے کی بات ہے. اس نے بڑی منتیں ترلے کی کہ جب گزارا نہیں ہو رہا بی بی کے پیکے آئے, انہاں پنچایتاں بلائیاں. پنچایتیں بندوں کے لیے ہوتی ہیں, مولویوں کے لیے تھوڑی ہوتی. وہ بی بی پریشان, بندے پریشان, وہ دے پیکے پریشان. مولوی صاحب نہیں مان رہے. مولوی صاحب کا گھر مسجد کے قریب تھا. جمعہ پڑھاتے ہوئے شیعوں پہ غصہ آ گیا, بلڈ پریشر ہائی ہو گیا. کہنے لگے مجلس میں جانے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے, شیعوں کی مجلس میں جانے سے. مولوی صاحب دی بیوی برقع پایا, نال دے پنڈ مجلس سے ٹر گئی. میرا خیال ہے میری آواز آپ تک نہیں پہنچ رہی. ہاں 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 جواب دے لیا کر, مہربانی بیٹھ جا میرے بیٹے, بیٹھ جا, جلدی بیٹھ جا, متوجہ ہے سرکارہ. وہ خیر مولوی صاحب جمعہ پڑھا کے گھر آئے. اچھا دیکھیں, ناراضگی اپنی جگہ, گھروں کی رونقیں بھی تو انہی سے ہوتی. مولوی صاحب کو گھر اجڑا, کبھی غصہ, کبھی تلخی, کبھی کول مائنڈ. اور شام سے تھوڑا پہلے مولانا کی وہ بیگم گھر کے وہ مین دروازے پہ مولوی صاحب کی نظر پڑ گئی. کہنے لگے تو میری اجازت کے بغیر گھر سے باہر قدم رکھنے والی ہوتی کون ہے؟ اس نے وہیں کھڑے ہو کے کہا تجھے عورتوں سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے؟ مولوی صاحب پریشان ہو گئے. مولوی صاحب پریشان ہو کے کہتے ہیں یہ درمیان میں عورتیں کہاں سے آ گئے؟ تم میری بیوی ہو. اس پنجابی چاہ کیا بیوی ہو کدی ہندی سا. قبلہ نے کہا بیگم تو شریعت سے واقف نہیں ہے, تجھے شریعت کا پتہ نہیں ہے. جب تک تو ہماری زوجیت کے دائرے کے اندر ہے, ہماری اجازت کے بغیر تو گھر سے باہر قدم نہیں رکھ سکتا. اور کہ مولوی جی اوکھے فکرے نہ بولو, آپ کا حافظہ ٹھیک ہے؟ آپ نے آج جمعے میں نہیں کہا شیعوں کی مجلس میں جانے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ میں نری مجلس نہیں سنی, میں لنگر بھی کر کے آئی. بھٹی صاحب آپ جیئے, آپ جیئے. اوہ اوہ لاہور والو, او ٹاؤن شپ پورا علاقہ جمع ہے. جب قبلہ نے اپنا گھر اجڑتے دیکھا, فتوے میں گنجائش دیکھو, فتوے میں گنجائش کیسے نکلتی. جب اپنا گھر برباد ہوتے دیکھا نا کہ کی ہو چل رہا ہے, پھر پتہ کیا کہتے ہیں, بیگم ایک مجلس سے نکاح نہیں ٹوٹتا. لہذا مسلمانوں بہت شکریہ, بہت شکریہ. ہم کوئی کہانیاں نہیں سناتے, ہم کوئی افسانے نہیں سناتے. میرا چینل نہ بدلو مہربانی سر, بات مجھے کرنے دے. کہ بیٹا بیٹی کا بیٹا ہے, بیٹی کا بیٹا ہے. حضرت نوح نے, قرآن کہہ رہا ہے, صاحب شریعت نبی نوح نے جب بیٹے کو دیکھا وہ کشتی سے دور ہے, اور اللہ کا کہنا تھا کہ بچے گا وہ جو کشتی پہ چڑھے گا. نوح کی فیملی میں سے کچھ اور لوگ بھی ڈوبے تھے, لیکن نوح نے کسی کی سفارش نہیں کی. بیٹے کو کہا یا بنی ارکب, ہم جیسوں کو سبق دینے کے لیے, بیٹا سگا بیٹا آ جاؤ پلیز بیٹا کشتی پر. اس نے غصے سے کہا ساوی الی جبل یعصمنی من الماء, بابا تو کشتی لیے پھر, یہ پہاڑ جو ہے نا اس کی ہائٹ بہت زیادہ ہے, وہاں تک پانی تھوڑی جائے گا, میں پہاڑ پہ چڑھ. قرآن کہہ رہا ہے, سورہ ہود کہہ رہی ہے کہ نوح کے بیٹے نے نبی کا انکار کر کے کہا میں پہاڑ پہ چڑھ. اور نوح کے زمانے میں بھی اگر کوئی بندہ نبی کو چھوڑتا تھا تو پہاڑی پہ چڑھتا تھا. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ میں نہیں کہہ رہا حضور, میں نہیں کہہ رہا, خدا کی قسم میں کب کہہ رہا, قرآن کہہ رہا ہے. آیت کے لفظ ہیں سآوی الی جبل یعصمنی من الماء,
نکھرا نتھرا مجمع، کمال آپ باریکیوں کا لطف لیتے ہیں، اور میرا ایمان ہے آپ اس فقرے کی قدر کریں گے۔ نوح کا بیٹا نبی کی کشتی چھوڑ کے پہاڑ پہ چڑھا، اور جب پہاڑ کو محسوس ہوا کہ منکر نبی کا مجھ پہ کھڑا ہے، پہاڑ شرم سے پانی پانی ہو گیا۔ ہائے ہائے ہائے، کیا کہنے وہ چوٹی پہ، ہائٹ پہ نوح کا بیٹا، پانی نکلا زمین سے۔ مسجد کوفہ میں وہ تنور ابھی تک محفوظ ہے جس سے طوفان نوح کا آغاز ہوا تھا۔ اتنا عذاب کا پانی کہ پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہوئے نوح کے بیٹے کو شہرک تک پانی عذاب کا پہنچ گئے۔ اب نوح نے اللہ سے کہا ان نبنی من اہلی، یا اللہ میرا بیٹا میری اہل ہے، یا اللہ میری اہل بچا لے۔ قرآن کہہ رہا ہے اللہ نے جھڑک دے کے کہا لیسا من اہلک، یہ تیری اہل ہی نہیں۔ ذرا اللہ کرے آپ ذرا بیدار ہو جائے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، میں کوئی افسانہ کہانی نہیں پڑھ رہا، یہ قرآنی آیتوں کے ترجمے ہیں، یہ قرآنی آیت ہے۔ اللہ نے کہا لیسا من اہلک، یہ تیری اہل ہی نہیں۔ اللہ میرے وطن کے متاثرین سیلاب کی زحمتیں ختم کر دے، مالک ان کے نقصان بہتری میں بدل دے، مالک ان کی پریشانیاں حل فرما دے۔ پورا سندھ ڈوب گیا، پورا بلوچستان متاثر ہے، کے پی کا صوبہ، جنوبی پنجاب، ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے، اللہ سیلاب سے سب کو بچائے۔ اس دعا کے ساتھ مجھے ایک فقرہ کہنا ہے۔ ہمارے جب ملک میں، اب تو خیر نقصان بہت ہوا ہے، جب ملک میں چھوٹے چھوٹے سیلاب آتے تھے نا، اور سیلابوں کے ساتھ بارشیں بھی شروع ہو جاتی تھیں، تو پھر مولوی جمعے میں کشتی نوح پڑھنے لگ جاتے تھے۔ ہون بھی سواد میں ہی لما، اور جب چھوٹے چھوٹے سیلاب آتے تھے، بارشیں شروع ہو جاتی تھیں، تو پھر علماء کرام جمعے میں کشتی حضرت نوح سنانے لگ جاتے تھے، اور جب ان فقروں پہ پہنچتے تھے پھر علماء پہ وجد طاری ہو جاتا تھا، اور وجد میں کیا کہتے تھے؟ اللہ مرضیوں والا ہے، چاہے تو بیٹوں کو اہل سے نکال دیتا ہے۔ اللہ نے جی کہا لیسا من اہلک، یہ تیری اہل ہی نہیں۔ نوح کہہ رہا تھا میرا بیٹا ہے، میری اہل ہے، اللہ نے جھڑک دے کے کہا یہ تیری اہل ہی نہیں۔ اور مولوی وجد میں آ کے جمعے میں پتہ کیا کہتے تھے؟ اللہ مرضیوں والا ہے، اللہ مرضیوں والا ہے، چاہے تو بیٹوں کو اہل سے نکال دیتا ہے۔ جی حسین بیٹی کا بیٹا تھا، جی حسین ہو، قرآن کیا کہہ رہے؟ نوح نے کہا میرا بیٹا ہے، اللہ نے کہا لیسا من اہلک، یہ تیری اہل ہی نہیں ہے۔ علماء جمعے میں کیا کہتے ہیں؟ اللہ مرضیوں والا ہے، چاہے تو بیٹوں کو اہل سے نکال دیتا ہے۔ پھر آج وجد مجھ پہ بھی طاری ہو گیا، واقعی اللہ مرضیوں والا ہے، چاہے تو بیٹوں کو اہل سے نکال دیتا ہے، چاہے تو نواسوں کو بیٹا بنا دیتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، مہربانی سر رکھو ان علماء کے سروں پہ قرآن۔ کیا یہ سورہ آل عمران کی آیت نہیں ہے؟ جب اللہ نے کہا حبیب ان پادریوں سے کہہ دو اگر تمہیں گفتگو پہ تسلی نہیں ہو رہی، پھر حبیب آگے قرآن پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ان پادریوں سے کہو تم اپنے بیٹے لاؤ، میں محمد اپنے بیٹے لاتا ہوں۔ جائیے پوچھئے علماء سے، نجران کے عیسائیوں کے مقابلہ پہ بیٹے، خیر دیر ہوتی جا رہی ہے، بات مجھے کلوز کرنا ہے۔ عباسی سلسلے کا بہت نامور بادشاہ جسے تاریخ نے ہارون رشید کا نام دیا، متوجہ ہیں جی آپ؟ بس نتیجے سے قریب آگی بات۔ ہارون رشید مسلمانوں کے حضور خلافت کے دو سلسلے جو مشہور ہوئے، ایک اموی سلسلہ، بول پڑھو آپ کے ذہن میں ہوتی ہیں باتیں، دوسرا عباسی، بنو امیہ اور بنو عباس۔ بنو عباس نے انتقام اہل بیت کا نعرہ لگا کے
حکومت بنو امیہ سے لی، اور پھر بنو امیہ سے بھی زیادہ ظلم اولاد رسول پہ بنو عباس نے کی۔ ان میں سے بہت بڑا نام ہارون رشید ہے۔ یہ ہارون رشید وہی ہے جدے تائے دا پتر بہلول سی۔ بہلول تیرے کیا کہنے، اللہ اکبر۔ ایک دن نا مرضی موج والا تھا، ایک دن آ کے ہارون کے وہ تخت اور مسند جو تھی اس پہ بیٹھ گئے۔ سپاہیوں کو اندازہ تھا کزن ہے بادشاہ کا، تو ایویں بادشاہ ناراض نہ ہو جائے، تو اسے پیار سے اٹھاتے رہے۔ بہلول بادشاہ تھا نہیں، آنے والا تھا، تو اسے پیار سے ہوں درویشاں نو کون اٹھائے۔ بہلول جوانوں مرضی سے بیٹھا رہا، اور جب بادشاہ کے بالکل آنے کا وقت ہوا تو انہوں نے بہلول کو کھینچنا شروع کیا۔ جب وہ کھینچنے سے نہیں اٹھا، پھر ایک سپاہی نے تجاوز کر کے بہلول کو تھپڑ شپڑ مار دیا۔ بہلول پھر بھی نہیں اٹھا، پھر دوسرے سپاہی نے مارنا شروع کیا، پھر تیسرے نے۔ تین بڑے نہیں، ہاں مطلب کیا کرنا ہے اس سے زیادہ۔ اور جب وہ سپاہی اسے مار رہے تھے نا، ادھر سے حضرت ہارون رشید صاحب تشریف لے آئے، اور جب بہلول کو دیکھا کہ میرے سپاہی مار رہے، اس نے کہا اوئے 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 تمہیں اندازہ نہیں ہے، اور میرے چاچے تائے کا بیٹا، اوئے اوئے رک جا رک جا۔ وہ سارے پیچھے ہٹ گئے۔ بہلول قریب آ کے کہتا ہے ہارون میں اس جگہ پہ چند منٹ بیٹھا ہوں، میرا یہ حال ہوا ہے۔ نہ سمجھو نہ سمجھو، اللہ جانے تیرے ساتھ کیا بنے گا۔ تو یہ وہ ہارون بہت بڑا بادشاہ تھا۔ علماء سے تعریفیں اس کی جا کے سنیں، اور اس کے بڑے واقعات سنا جاتے ہیں۔ حضرت ہارون رشید، دیکھو میں کتنے ادب سے نام لے، پھر بھی کہتے ہیں مجلس میں نہیں جانا چاہیے۔ کیوں نہیں جانا چاہیے جی؟ بزرگوں کی عزت نہیں کرتے جی، گستاخیاں کرتے ہیں۔ اور میں ریاض رضوی کیمرے کے سامنے کہہ رہا ہوں، گستاخیاں وہ کرتے ہیں جن کے مرشد گستاخ ہوتے ہیں۔ ہم احترام کرنے والے لوگ ہیں۔ ہارون رشید کا جو خلافت کا مرکز تھا، اس نے بغداد کو دار الخلافہ کیپٹل، اس نے بغداد کو بنایا۔ مدینے کی حیثیت صوبائی تھی۔ ہارون مدینے میں آیا، مسجد نبوی میں بیٹھا۔ جو بھی مسلمان ہارون رشید کا سلام کرنے، بس میں روک رہا ہوں، سلام کرنے میں نے بہت تعمیل کر دی۔ ہارون رشید کو جو بھی مسلم مدینے کے مسلمان سلام کرنے آتے تھے تو امیر المومنین کہہ کے اسے بلاتے تھے، السلام علیک یا امیر المومنین، السلام علیک یا امیر المومنین، تیرے باب الحوائج مولا سرکار موسی کاظم۔ امام بھی مسجد نبوی میں آ گئے، اب لفظ بدل گئے۔ اسے بندے امیر المومنین کہہ رہے تھے، اور جب امام آ کے بیٹھ گئے پھر جو بھی آتا تھا یہی کہتا تھا، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، اے محمد کے بیٹے ہمارا سلام ہو۔ کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے، اسے امیر المومنین کہا گیا۔ اور جب حضور امام آ گئے پھر ہر اپنے بیگانے کو کہنا پڑا، یبن رسول اللہ، یبن رسول اللہ۔ سنا کرو یہ باتیں، رسول اللہ کے بیٹے۔ اوئے ہوئے تڑپا ہارون، صبر نہ ہو سکا، کہتا ہے آپ تو بیٹی کے بیٹے ہو۔ ہاں حضور کا کوئی بیٹا ہوتا تم اس سے ہوتے، پھر بنتا تھا کہ آپ رسول اللہ کے بیٹے ہیں۔ ہم عباس بن عبد المطلب کی اولاد ہیں، وہ نبی کا چاچا تھا، تم محمد کی بیٹی کی اولاد ہو، رشتہ دار تم بھی نبی کے ہو، رشتہ دار ہم بھی نبی کے ہیں، تم بیٹے کیسے بن گئے؟ فاطمہ کی وجہ سے، وہ تو بیٹی ہے،
نسل بیٹوں سے چلتی ہے، بیٹی کے بیٹے بیٹے کیسے ہوتے ہیں؟ کیا کہنے تیرے امام نے قرآن کی آیتیں پڑھی جو 7ویں پارے میں امام فرماتے ہیں وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا كلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. ساری آیت پڑھ کے امام فرماتے ہیں ان میں عیسیٰ کا نام ہے. عیسیٰ کا نام ہے؟ کہنے لگا بالکل ہے. امام فرماتے ہیں یہ ان نبیوں کے نام ہیں جو ابراہیم کی اولاد سے ہیں. یہ عیسیٰ کا نام کیسے آ گیا؟ اس کا تو باپ ہی کوئی نہیں تھا. کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے آپ جیے. ان میں عیسیٰ کا نام کہاں سے آ گیا؟ وہ عیسیٰ کا تو والد ہی نہیں ہے. وعیسیٰ والیاس کل من الصالحین، یہ عیسیٰ کا نام کیسے آ گیا؟ پڑھا لکھا بڑا تھا، حقیقت ہے جو بات ماننے والی ہے. بڑا لٹریری آدمی تھا. کہتے وہ اصل میں وہ جو عیسیٰ کی ماں مریم تھی نا، اب اسے اندازنے میں کیا کہنے لگو، وہ جو مریم تھی نا وہ ابراہیم کی دور سے رشتہ دار تھی، تو مریم کی وجہ سے نام آ گیا. امام نے کہا حد ہو گئی ہے، اور دور کی رشتہ دار مریم کی وجہ سے عیسیٰ ابراہیم کا بیٹا بن سکتے، ڈائریکٹ فاطمہ کے بیٹے محمد کے بیٹے کیسے نہیں بن سکتے؟ بلند لہجے میں، بلند لہجے میں. مہربانی سر. نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ جیئے متوجہ ہیں. بالکل آخری میں زحمت تمام کر رہا ہوں. جب اس نے یہ لفظ کہا، امام فرماتے ہیں اگر تجھے پھر بھی سمجھ نہیں آئی تو ایک بات بتا، اگر ہمارا نانا نبی ابھی مسجد نبوی میں آ جائے اور تجھ سے ہارون رشید وقت کے بادشاہ کو امام کہہ رہے ہیں، امام سمجھا رہے ہیں کہ ہمارا نبی سے کیا رشتہ ہے. اللہ کرے آپ دھیان دے جائیں. میں شکر گزار ہوں آپ کی محبت میں نے پڑھ دیا اور آپ مہربانی کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. ٹائم تو زیادہ ہو چکا ہے. امام فرماتے ہیں اگر نبی ابھی آ جائے اور تجھ سے تیری بیٹی کا اپنے لیے رشتہ مانگے، تجھ سے تیری بیٹی کا محمد اپنے لیے رشتہ مانگے، کیا کہو گے؟ کہ لگا کہوں گا، میں پیش کروں گا. امام فرماتا ہے یہ تو شروع سے رواج ہے. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، سارے نہ بھی سمجھو تو خیر ہے. اس نے کہا میں خوش نصیبی سمجھوں گا، میں شکرانے کے نفل پڑھوں گا کہ محمد میرا داماد ہے، میں زمانے پہ فخر کروں گا. امام فرماتا تجھ سے تیری بیٹی کا محمد رشتہ مانگے دو گے؟ کہتا ضرور دوں گا. امام فرماتا تیرا میرا یہی فرق ہے، تجھ سے تیری بیٹی کا رشتہ محمد مانگ سکتا ہے، مجھ سے مانگ ہی نہیں سکتا کیونکہ میری بیٹی محمد کی بیٹی ہے. ہائے ہائے ہائے. لیکن ہائے مسلمانوں، تم نے ہر فاطمہ کو مارا ہے. آباد رہو، رویا کرو، بلکہ رونے سے اگلی منزل ہوتی ہے کرلانا. سفر کا مہینہ ہے، حسین کے چہلم کے دن بھی ہے، غریب کی بیٹی کے ماتم کے دن بھی ہے. کرلانا میں اس لیے کہہ رہا ہوں
تاکہ آپ اپنے مولا کی دعا کے مستحق بن جائیں۔ آپ کے چھٹے مولا امام جعفر نے اپنا رخسار زمین پہ رکھ کے یہ دعا کی تھی، میرے اللہ ان آوازوں پہ رحمت نازل فرمانا جو میری اجڑی دادیوں کے غم میں بلند ہوتی۔ یہی معجزہ ہے سیدوں کے غم کا، یہی معجزہ ہے اولاد زہرا کے دکھوں کا، کہ جو ہاتھ دانت کے لیے اٹھتے ہیں ایک لمحہ بعد وہی ماتم کرنے لگ جاتے ہیں۔ حسین کی معصومہ کا صدقہ اللہ تیری بیٹیوں کے نصیب نیک کرے۔ میں نے فقرہ کہا ہے مسلمانوں نے ہر فاطمہ کو مارا ہے۔ جب شکایت کی نا مسلمانوں نے کہ یا علی فاطمہ سے کہو یا دن میں رویا کرے یا رات کو رویا کرے، زخمی بطو علی نے مدینہ سے باہر جنگل میں ایک کچا جھونپڑا جسے تاریخ بیت الحزن کہتی، علیحدہ رونے کا گھر بنا دیا۔ یہ کائنات کا سید پہلا امام باڑا تھا جو علی نے زہرا کے رونے کے لیے بنایا۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو ساتھ لیتی، بی بی فجر گھر میں پڑھتی، 7 سال کا حسن، 6 سال کا حسین، 5 سال کی شام والی بی بی، 3 سال کی چھوٹی مخدومہ ام کلثوم۔ دعا کرو اس عمر میں بچوں کی ماں نہ مر جائے۔ گھر اجڑ جاتے ہیں، گھر ویران ہو جاتے ہیں۔ میرا اللہ جانتا ہے بندے کہتے ہیں شیعہ روتے کیوں ہیں؟ کیا یہ بات رونے والی نہیں ہے کہ اللہ نہ کرے بچے چھوٹے ہوں؟ میں پھر کہہ رہا ہوں اللہ نہ کرے بچے کم سن ہوں اور بچوں کی ماں بیمار ہو جائے، پھر کو گلی محلے کی عورتیں اگر اس کی خیریت پوچھنے آتی ہے تو پھر وہ ماں کیا کہتی ہے کہ اللہ سے میرے لیے زندگی نہ مانگو لیکن میرے بچوں کے لیے اللہ مجھے زندگی دے دے۔ بچے بہت چھوٹے ہیں، بچے بہت چھوٹے، اور چھوٹے بچوں کی ماں بیمار ہو جائے، شاہ جی چھوٹے بچوں کی ماں وہ منتیں مانتی ہے کہ بیٹوں کے لیے اللہ مجھے زندگی دے دے۔ اللہ جانے کتنا مارا تھا امت نے زہرا کو، بابے کی قبر پہ آ کے کہہ رہی تھی بابا دعا کر زہرا مر جائے۔ آباد رہو، آباد رہو، آباد رہو۔ ہر فاطمہ کو زیادہ دیر نہیں، دربار یزید، لائن کا دربار، مسندوں پہ غیر ملکی مہمان بھی تھے، سفیروں میں روم کا سفیر عیسائی مذہب کا، سیدوں کے ناطے میرے یہ بند ہاتھ ہیں، میرے پاس متبادل لفظ کوئی نہیں ہے، آپ نرم دل ہوتے ہیں، قبر حسین آپ کے دلوں میں ہوتی، میں بند ہاتھوں سے معافی مانگ رہا ہوں۔ اس عیسائی سفیر کی نظر حسین کی منتوں والی بیٹی پہ رک گئی، اور مجھے معاف کر دینا، یہ سفیر روتا ہوا اٹھا، چیخ مار کے یزید کی طرف دیکھ کے کہتا ہے یزید میں تیرے مذہب کا نہیں ہوں لیکن میں تیرا مہمان ہوں، اس چھوٹی قیدن کو یا سزا سنا دے۔ آباد رہو، آباد رہو، جتنا رو سکتے ہو، جتنا کرلا سکتے ہو کرلایا کرو۔ یہ سفیر روم کیا کہتے اس چھوٹی قیدن کو یا سزا سنا دو یا پیشی کی تاریخ کوئی اور دے دو۔ اس بیچاری میں کھڑے ہونے کی اب ہمت بھی نہیں رہ گئی۔ جب عیسائی سفیر نے بی بی سکینہ کی سفارش کی ہے نا، یہ یزید دیکھ کے کہتا ہے بچی تیرا نام کیا ہے؟ بچی کے لب ہلے لیکن آواز نہیں آئی۔ گھر سے حسین کی بیٹی کا ماتم کرنے آئے، یزید نے پھر پوچھا بچی تیرا نام کیا ہے؟
بچی کے لب ہلے لیکن آواز نہیں آئی. تیسری دفعہ یزید زجر بن قیس نامی ظالم کو کہتا ہے حسین کی بیٹی اپنے آپ کو سمجھتی کیا ہے, ان کا رہا بھی کوئی نہیں, ان کا بچا بھی کوئی نہیں, حاکم وقت میں ہوں اور میرے سوالوں کا جواب نہیں دے رہی. یزید کا لہجہ دیکھ کے یہ زجر بن قیس بی بی سکینہ کی طرف چلا. یہ خالی ہاتھ نہیں تھا, یہ خالی ہاتھ نہیں تھا. جب یہ ظالم سکینہ کی طرف چلا, سجاد کی چیخیں نکل گئے. رو کے فرماتا ہے میری بہن پہ ظلم نہ کرنا, میری بہن جواب دے رہی ہے لیکن گلے کی رسیاں اتنی تنگ ہیں کہ آواز کوئی نہیں. آباد رو بی بی تیرا ماتم قبول کر لے. حسین کی ماں شمر زجر سے کہتا ہے پھر کون کھولے گا رسیاں. شمر آگے بڑھا, سکینہ نے ہاتھ سے روکا. شمر کہتا سجاد اٹھ بہن کے گلے کی رسیاں کھول, تمہارے ایک منٹ مجھے دے دے. تمہارے بیمار امام نے اپنی رسیوں میں بندے میں ہتھکڑیوں والے ہاتھوں کو دیکھا. شمر زجر سے کہتا ہے یہ قیدی کیسے کھولے گا رسیاں, اس کی ہتھکڑیاں کھول دو. ہتھکڑیاں کھولی. سجاد بہن کے قریب آئے, رسی کھولنے سے پہلے کہتے ہیں سکینہ تیرا شکریہ, اپنی رسیاں بعد میں کھلوا رہی ہے, میری ہتھکڑیاں پہلے کھلوا دی ہے. عزادارہ مجھے معاف کر دینا. ادھر رسیاں کھلی. یزید نے اسی لہجے میں کہا بچی تیرا نام کیا ہے. جب یزید نے کہا نا بچی تیرا نام کیا ہے, بی بی کہتی ہے نام تو میرا بھی فاطمہ ہے لیکن میرا بابا مجھے پیار سے سکینہ کہتا تھا. یزید کہتا ہے تیرے بابا کو تجھ سے بہت پیار تھا. سکینہ کہتی ہے میرے بابا کو مجھ سے اتنا پیار تھا, میرے بابا کہا کرتے تھے سکینہ جہاں تو نہیں ہوتی مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا. میرے بابا کو پتا تھا مجھے کھجوریں پسند ہیں. نماز فجر پڑھ کے میرا بابا میرے لیے کھجوریں لاتے اپنی گود میں بٹھا کے. یزید کہتے تیرے بابا تیرے لیے کھجوریں لاتے تھے, تجھے کھجوریں پسند ہیں. سکینہ نے کہا میری مائیں بہنیں بیٹیاں مجھے معاف کر دینا. یزید نے ظلم والی حد کر دی. یزید کہتا بچی آگے بڑھ, میرے تخت کے سامنے یہ برتن کے اوپر والا رومال ہٹا, نیچے تازہ کھجوریں ہیں. سکینہ نے امام کو دیکھا, امام نے اجازت دی اور مجھے معاف کر دینا. سکینہ آگے بڑھی ہے, کانپتے ہاتھوں سے رومال ہٹایا, نیچے کھجوریں نہیں تھی, غریب کا سر تھا. بابے کے منہ پہ منہ رکھ کے رو کے کہتی ہے میرا شہنشاہ بابا تیری بیٹی کو تیرے قاتلوں نے مارا ہے. دربار کو دربار سے نسبت یہ ملی ہے